سورۃ الاعراف آیت نمبر 11 سے آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب سجدے میں گرے مگر ابلیس، لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ یہاں سے ایک اور عظیم نعمت یاد دلائی جا رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی تمام اولاد پر فرمائی، اور یہ نعمت ایسی ہے کہ صرف یہی نعمت ادائے شکر کے لازم ہونے کے لیے کافی ہے۔ ارشاد ہوا کہ بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، یہاں یا تو یہ مراد ہے کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کی پشت میں ان کی اولاد کی صورت بنائی، یا یہاں حضرت آدم علیہ السلام ہی کا تذکرہ ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی صورت بنائی اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کریں۔ یہاں اس قصے کے بیان کا مقصد ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت کو یاد دلانا ہے، شرف انسانیت کو بیان کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دوست اور دشمن کی روش کو دکھانا ہے کہ دیکھو دوست بول کر بھی خطا کرتا ہے تو کس طرح گریہ زاری کرتا ہے اور محبوب حقیقی کو منانے کی کوشش کرتا ہے، اور دشمن خدا قصداً تکبر سے حکم الہی کی خلاف ورزی کرتا ہے اور توبہ و معافی طلب کرنے کی بجائے غرور و تکبر اور حیلہ و تعویل کی راہ اپناتا ہے اور اپنا قصور ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا، بلکہ الٹا تقدیر کا بہانہ بنا کر خود کو قصوروار قرار دینے کی بجائے کہتا ہے کہ یا اللہ یہ میرا نہیں بلکہ تیرا قصور ہے، اعوذ باللہ، کیونکہ تو نے ہی مجھے گمراہ کیا۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، فرمایا کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ قال انا خیر منہ، بولا میں اس سے بہتر ہوں۔ شیطان نے یہ جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، کیسے؟ آدم علیہ السلام سے۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہنے لگا تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ اس سے ابلیس کی مراد یہ تھی کہ آگ مٹی سے افضل اور اعلیٰ ہے، تو جس کی اصل آگ ہوگی وہ اس سے افضل ہوگا، جس کی اصل مٹی ہو۔ اور اس خبیث کا یہ خیال غلط و باطل تھا، کیونکہ افضل وہ ہے جسے مالک و مولا فضیلت دے، اور فضیلت کا مدار اصل اور جوہر پر نہیں بلکہ مالک کی اطاعت و فرمانبرداری پر ہے، اور آگ کا مٹی سے افضل ہونا بھی صحیح نہیں، کیونکہ آگ میں تیش اور تیزی اور بلندی چاہنا ہے، اور یہ چیزیں تکبر کا سبب بنتی ہیں، جبکہ مٹی سے وقار، حلم اور صبر حاصل ہوتے ہیں۔ یوں ہی مٹی سے ملک آباد ہوتے ہیں جبکہ آگ سے ہلاک ہوتے ہیں۔ مٹی امانت دار ہے، جو چیز اس میں رکھی جائے مٹی اسے محفوظ رکھتی ہے، جبکہ جو چیز آگ میں ڈالی جائے آگ اسے فنا کر دیتی ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ قال فاہبط منہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو یہاں سے اتر جا، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، پس تیرے لیے جائز نہیں کہ تو اس مقام میں تکبر کرے، فاخرج انک من الصاغرین،
نکل جا بے شک تو ذلت والوں میں سے ہے، یعنی جنت سے اتر جا کہ یہ جگہ اطاعت و تواضع کے کرنے والوں کی ہے، منکر و سرکش کی نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنت پہلے سے موجود ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت اوپر ہے، جنت کے نیچے نہیں، زمین کے نیچے نہیں، اوپر ہے، کیونکہ اترنا اوپر سے ہوتا ہے۔ اور یہ جو فرمایا انک من الصاغرین، بے شک تو ذلت والوں میں سے ہے، کہ انسان تیری مذمت کرے گا اور ہر زبان تجھ پر لعنت کرے گی، اور یہی تکبر کرنے والے کا انجام ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں تکبر سے اپنے آپ کو محفوظ کرو، تکبر بہت بڑی برائی ہے۔ حضرت ایاز بن حماد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری طرف یہ وحی فرمائی کہ تم لوگ عاجزی اختیار کرو اور تم میں سے کوئی دوسرے پر فخر نہ کرے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، شیطان نے کہا تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اب جب اللہ پاک نے کہا نا اتر جا، نکل جا، اب آگے سے کیا کر رہا ہے کہ یا اللہ تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے۔ قال انک من المنظرین، اللہ نے فرمایا تجھے مہلت ہے، اور یہ نفخہ اولا کا وقت ہے جب سب لوگ مر جائیں گے۔ شیطان مردود نے دوسرے نفخہ یعنی سور پھونکنے تک، یعنی مردوں کے دوبارہ زندے ہونے تک کی مہلت چاہی تھی، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ موت کی سختی سے بچ جائے گا، مگر یہ درخواست اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوئی، اور اس سے پہلے نفخہ تک مہلت دی گئی کہ جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو سب کے ساتھ وہی ہلاک ہو جائے گا۔ یعنی جب قیامت قائم ہونے سے پہلے سور فرشتہ پھونکے گا نا، اس وقت شیطان کو مہلت ہے، وہ اللہ پاک نے اس کو مہلت عطا فرما دی۔ قال فبما اغویتنی، تو شیطان نے کہا مجھے اس کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، نعوذ باللہ، لأقعدن لهم صراطک مستقیم، تو میں ضرور تیرے سیدھے راستہ پر لوگوں کی طاق میں بیٹھوں گا۔ شیطان نے یہاں گمراہ کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی۔ اس میں یا تو شیطان نے خود کو مجبور محض مان کر جبریہ فرقے کی طرح یہ بات کی جو یہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے اس میں اپنے اختیار سے نہیں کرتا، یا پھر اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کے طور پر کہا، کیونکہ ہر شے اللہ تعالیٰ کی قدرت و تخلیق سے ہوتی ہے، لیکن چونکہ بندے کے کسب و فعل کا بھی دخل ہوتا ہے، اس لیے حکم ہے کہ برائی کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کی بجائے اپنے نفس کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ لیکن شیطان جو حضرت آدم علیہ السلام کا گستاخ ہو چکا تھا، تو اب اللہ تعالیٰ کے بھی گستاخ بن گیا۔ معلوم ہوا کہ نبی کا گستاخ بالآخر اللہ کا بھی کھل مکھلا گستاخ بن جاتا ہے۔ یہ جو کہنے لگا نا لأقعدن لهم صراطک المستقیم، کہ میں ضرور تیرے سیدھے راستہ پر لوگوں کی طاق میں بیٹھوں گا، یعنی باپ کا بدلہ اولاد سے لوں گا، بنی آدم کے دل میں وسوسے ڈالوں گا اور انہیں باطل کی طرف میل کروں گا، گناہوں کی رغبت دلاؤں گا، تیری اطاعت اور عبادت سے روکوں گا اور گمراہی میں ڈالوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، یہاں تک ترجمہ ہوگا۔ پھر ضرور میں ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں، ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ شیطان یہ اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے۔ شیطان نے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پھر میں ضرور بنی آدم کے آگے، پیچھے، ان کے دائیں بائیں، یعنی چاروں طرف سے ان کے پاس آؤں گا اور انہیں گھیر کر راہ راست سے روکوں گا تاکہ وہ تیرے راستے پر نہ چلیں، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں
سامنے سے مراد یہ ہے کہ میں ان کی دنیا کے متعلق وسوسے ڈالوں گا، اور پیچھے سے مراد یہ ہے کہ ان کی آخرت کے متعلق وسوسے ڈالوں گا، اور دائیں سے مراد یہ ہے کہ ان کے دین میں شبہات ڈالوں گا، اور بائیں سے مراد یہ ہے کہ ان کو گناہوں کی طرف راغب کروں گا۔ چونکہ شیطان بنی آدم کو گمراہ کرنے، شہوتوں اور کبھی افعال میں مبتلا کرنے میں اپنی انتہائی سعی خرچ کرنے کا عزم کر چکا تھا، یا وہ انسان کی اچھی بری صفات سے واقف تھا، یا اس نے فرشتوں سے سن رکھا تھا، اس لیے اسے گمان تھا کہ وہ بنی آدم کو بہکا لے گا اور انہیں فریب دے کر خداوند عالم کی نعمتوں کے شکر اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری سے روک دے گا۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اللہ نے فرمایا تو یہاں سے ذلیل و مردود ہو کر نکل جا۔ لمن تابعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، بے شک ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں ضرور تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔ فرمایا کہ تو یہاں سے ذلیل و مردود ہو کر نکل جا۔ آج فرشتوں میں ذلیل اور آئندہ ہر جگہ ذلیل و خوار ہو کر لعنت کی مار تجھ پر پڑتی رہے گی۔ معلوم ہوا کہ پیغمبر کی دشمنی تمام کفروں سے بڑھ کر ہے۔ شیطان عالم زاہد ہونے کے باوجود نبی کی تعظیم سے انکار پر ایسا ذلیل ہوا۔ جب نبی کو اس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ کی راہ سے بھی راندہ درگاہ ہو گیا۔ آگے پھر یہی واقعہ تفصیل سے بیان ہو رہا ہے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم علیہ السلام کا واقعہ کہ اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اس میں سے جہاں چاہو کھاؤ اور اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ وَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، پر ان دونوں کو شیطان نے وسوسہ ڈالا، لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تو پھر شیطان نے ان کے جی میں خطرہ ڈالا، یا شیطان نے وسوسہ ڈالا تاکہ ان پر ان کی چھپی ہوئی شرم کی چیزیں کھول دے۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، اور پھر شیطان کیا کہنے لگا کہ تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور ان دونوں کے سامنے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، تو وہ دھوکہ دے کر ان دونوں کو اتار لایا۔ پھر جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا، بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ان کی شرم کے مقام ان پر کھل گئے۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقَةِ الْجَنَّةِ، اور وہ جنت کے پتے ان پر ڈالنے لگے۔ جب یہ سطر کھل گئی نا تو پھر سطر کو ڈھانپنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جنت کے پتے ڈال کر اپنی سطر کو ڈھانپنے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، اور انہیں ان کے رب نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، میں نے تم سے نہیں فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت اور بعد والی چند آیات میں جو واقعہ بیان ہوا ہے نا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان کو ذلیل و رسوا کر کے جنت سے نکال دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اور آپ کی بیوی حضرت حوا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں رہو اور جنتی پھلوں میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ وہ درخت گندم تھا یا کوئی اور؟ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا۔ چنانچہ ابلیس ملعون نے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھاتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، اس درخت میں سے یہ تاثیر ہے کہ اس کا پھل کھانے والا فرشتہ بن جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے وہ زندہ رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ممانعت کی کچھ تعویلیں کرا کے نا دونوں کو اس درخت سے کھانے کی طرف لے آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں چونکہ اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت انتہا درجے کی تھی، اس لیے آپ علیہ السلام کو گمان بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی جھوٹی قسم بھی اٹھا سکتا ہے، اور جنت قرب الہی کا مقام تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس مقام قرب میں رہنے کا بڑا شوق تھا، اور فرشتہ بننے یا دائمی بننے سے یہ مقام حاصل ہو سکتا ہے۔ لہذا آپ نے شیطان کی قسم کا اعتبار کر لیا، اور ممانعت کو محض تنزیہی سمجھتے ہوئے یا خاص درخت کی ممانعت سمجھتے ہوئے اسی جنس کے دوسرے درخت سے کھا لیا۔ اب آپ کے گمان میں یہ تھا کہ یہ جو درخت ہے نا، اس سے کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اب اس درخت کی اور کسی درخت کے پاس جا کر نا جنس سے وہ انہوں نے کھا لیا، اور اس کے کھاتے ہی جنتی لباس جسم سے جدا ہو گیا اور پوشیدہ اعضاء ظاہر ہو گئے۔ جب بے ستری ہوئی تو ان بزرگوں نے انجیر کے پتے اپنے جسم شریف پر ڈالنے شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ اور میں نے تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے عرض کی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم و حوا، تو تم اپنی ذریت کے ساتھ جو تمہاری پیٹھ میں ہے جنت سے اتر جاؤ۔ یہ آگے جو آیت ہے نا اس میں یہ واقعہ آئے گا۔ تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور دنیاوی زندگی سے نفع اٹھانا ہے۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا، دونوں نے عرض کی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ نے فرمایا تم اتر جاؤ، تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور نفع اٹھانا ہے۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اللہ نے فرمایا تم اسی میں زندگی بسر کرو گے اور اسی میں مرو گے۔ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی سے اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن پاک کے احکامات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ